ڈاکٹر طارق شہزادہ صاحب، آپ کچھ عرصے سے دیکھتے ہیں اسلام فوبیا کے حوالے سے آپ کانفرنس بھی کرتے رہتے ہیں، سیمینارز بھی کرتے ہیں، لیکن یہ وجوہات کیا ہیں؟ اسلام فوبیا بڑھتا کیوں چلا جا رہا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کبھی حجاب پہ پابندی لگتی ہے، کبھی مسجدوں کے مینار گرائے جاتے ہیں، کبھی ان کو بنانے پہ پابندی ہے، کبھی کس طرح مطلب اسلام کے بارے میں بہت ساری مسکنسیپشن پھیلانے کی بات کی جاتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ وجوہات کیا ہیں اسلام فوبیا کے فروغ کی؟ بسم رب محمد کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے تو یادآوری کا شکریہ، اور میں ذاتی حیثیت میں آپ کا ایک مرتبہ پھر مشکور ہوں کہ آپ نے اس انتہائی اہم اور زندہ موضوع پہ دوبارہ پروگرام رکھا اور اسے ایک نئے انداز سے اور ایک نسبتاً نئے زاویے سے اس پہ غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ یقیناً یہ ہم سب کے لیے بھی جو یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور جو ہمارے سامعین اور ناظرین ہیں ان سب کے لیے بھی ایک ابلاغ کا اور ایک نئے انداز میں اس پہ سوچنے کے حوالے سے ایک ترغیب کا بہترین ذریعہ بن سکے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اور آپ کی ساری ٹیم کی توفیقات میں آرام برکتیں عطا فرمائے۔ اسلام فوبیا جو ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح جس تواتر کے ساتھ اس کے واقعات میں تیزی آ رہی ہے، یہ ایک بہت بڑا الارم ہے پوری دنیا کے لیے، اور وہ ممالک جو کسی مصلحت کے تحت، وہ اقوام جو کسی اپنے ذاتی ایجنڈے کے تحت اس سے چشم کوشی کر رہی ہیں، اس سے اپنی نظریں پھیر کے گویا اس طرح اپنا ریئیکشن شو کر رہے ہیں کہ جیسے دنیا میں کوئی یہ واقعہ اہمیت ہی نہیں رکھتا، انہیں بھی دوبارہ اپنے آپ کو بیدار کرنا پڑے گا۔ اور میرا یہ مشورہ اور رائے ہے ان کے لیے، اور ان کے لیے یہ تجویز ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ آگ جو ہمارے گھروں تک پہنچی ہے، یہ دل آزاری کی کیفیت، یہ دکھ جس نے ہمارے دلوں کو زخمی کر رکھا ہے، ہماری کیفیات کو چکنا چور کر رکھا ہے، یہ آپ کے عقائد تک پہنچے اور آپ کے نظریات تک پہنچے، اس سے پہلے ہمیں اس نفرت کی چنگاری کو اس سے پہلے کہ یہ شعلہ بنے اسے بجھا دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ کسی ایک طرف سے بجھائی نہیں جائے گی۔ یقیناً اس کے اوپر ساری دنیا کو اجتماعی طور پر یہ جو نفرت پھیلانے والی قوتیں ہیں ان کی سرکوبی کرنا ہوگی، اور اعلانیہ ان سے اعلان برات کرنا ہوگا، اور حق کو حق اور دل آزاری کو دل آزاری کہنا پڑے گا۔ ابھی شرازی صاحب فرما رہے تھے نا، تو یہ دوہرے معیار والی بات، آپ یہ دیکھیں نا کہ وہ دنیا جو اپنے آپ کو بڑی انسانی حقوق کی اور انسانی اقدار کی علمبردار تصور کرتی ہے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے انسانی تاریخ میں کسی معاشرے کو ایسے اعلیٰ انسانی حقوق میسر نہیں تھے جیسے ہم نے دے رکھے ہیں۔ ہم لوگوں کی دروازہ کھلنے میں سبقت لے جانے پر بھی ایک دوسرے کے حقوق کی تربیت کرتے ہیں اور اس کا اہتمام رکھتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے کہ جب کوئی مسلمانوں کے ساتھ منسوب نام والا آدمی کسی معاشرے کے اندر کوئی اپنے ذاتی ریئیکشن کے طور پہ کوئی معاملہ کرتا ہے، تو اس سے تو آپ دنیا کے 2.25 ارب مسلمانوں کو منسوب کر دیتے ہیں، اور اس ایک آدمی کے ریئیکشن کو پوری امت مسلمہ کا ریئیکشن کہہ کے اس کی جو ہے وہ ایک اشتہار بازی شروع کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف ایک باقاعدہ کمپین شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن وہی اسی طرح کا نفرت آمیز معاملہ جو ہے وہ جب کوئی ایک اور شخص نان مسلم کرتا ہے تو آپ اس کو اس کے مذہب کے ساتھ منسوب نہیں کرتے، بلکہ اس کا انفرادی فعل کہہ کے آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس کی طرف سے صرف نظر کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی دیر تک ویسٹ نے اس بات کو بہانہ بنا کر کہ یہ کسی شخص کا انفرادی فعل ہے، اس سے اپنی جان بچائی رکھی، لیکن اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو حالیہ دنوں کے اندر جو سویڈن کے اندر واقعہ ہوا ہے، اس نے ویسٹ کا چہرہ جو ہے اس کے اوپر یہ جو منافقت کا نقاب تھا اس کو اتار دی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، اس سے پہلے تو انفرادی فعل چلے کسی درجے پہ حسن ظن رکھتے ہوئے کہ معاشروں کے درمیان، عقائد کے درمیان، مذاہب کے درمیان ایک دوسرے کے ایک ٹکراؤ کی کیفیت نہ پیدا ہو، اگر ہم حسن ظن رکھ بھی لیں تو یہ جو واقعہ ہے اس نے تو بالکل حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ جو ہے وہ قرار دے دیا۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ واقعہ اس سے پہلے انفرادی عمل ہوگا، لیکن اس معاملے کی صورتحال یہ ہے کہ جو شخص یہ کبھی حرکت کرنے جا رہا تھا وہ پہلے باقاعدہ وہاں کی حکومت سے اجازت لیتا ہے، اور پھر وہ کسی ادارے کی طرف سے اجازت نہیں ہے بلکہ وہاں کی جو عدالت ہے وہ اس کو آزادی رائے کے نام پر یہ گویا خباثت کرنے کا اجازت نامہ فراہم کرتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سرکاری تحویل اور سرکاری حفاظت کے اندر وہ ایسی بدبختی کرتا ہے۔ اور حقیقت میں معاملہ یہ ہے کہ دنیا بھر کے اندر بڑی واضح تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو بلیورز ہیں وہ اور نان بلیورز، ان دونوں کے درمیان ایک بڑی واضح اور نمایاں تقسیم ہمیں نظر آنا شروع ہوگی، اور یہ جو نان بلیورز ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں وہ
ظاہری طور پر تو مسلمانوں کی کسی مقدس چیز یا مقدس ہستی یا مقدس کلام جو ہے اس کے حوالے سے یہ اس طرح کا ظالمانہ اقدام کرتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں دنیا کے سارے جو عقائد پر زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، الہام پر نظریہ کر کے زندگی گزارنے والے لوگ ہیں، ان سب کے لیے اس کے اندر پیغام ہے۔ دیکھیں نا قرآن حکیم پہ، قرآن حکیم کی جب توہین ہوتی ہے، مجھے ایک لمحہ دیجیے گا، 1 منٹ دیجیے گا، جب قرآن حکیم کی توہین ہوتی ہے تو اس میں صرف رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوتی ہے، بے شک وہ سارے انبیاء و مرسلین اور ان کے لائی ہوئی وہ ساری مقدس کتابیں جن کا پاکیزہ ذکر اس قرآن کے اندر ملتا ہے، ان سب کی بھی اس میں توہین موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کی دل آزاری بھی ہے اور عیسائیوں کی بھی اس کے اندر دل آزاری ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑی خوبصورت آپ نے بات کی کہ جب قرآن پاک جو ہے تمام پچھلی جو کتابیں ہیں ان کی تصدیق کر رہا ہے، تمام انبیاء کرام ان کا تذکرہ اس میں موجود ہے، جب اگر جو قرآن پاک کی بے رحمتی کرنے والا یہ جانتا ہو کہ اگر وہ کسی اور میں سمجھتا ہوں کہ ریجن کا بلیور ہو تو وہ یہ حرکت نہیں کرے گا کہ میرے پیغمبر کے اس میں ذکر ہے یا میری کتاب کے اس کے اندر ذکر ہے۔ بات وہی ہے جس کے شاہ صاحب نے بھی اشارہ کیا، آپ نے بھی کیا، دیگر جو ہمارے مہمان نے بھی اشارہ کیا کہ وہ کر رہے ہیں جو نان بلیور، آپ نے بڑی خوبصورت ٹرم دی کہ بلیور نان بلیور کی، یہ ان کی طرف سے سازش ہے کہ جو آسمانی ادیان ہیں ان کو لڑا دیا جائے آپس میں اور دنیا کے نظام جو اس کو خراب کیا جائے۔